جی وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور وہ چونکہ حال ہی میں حج آپریشن کے سلسلے میں سعودی عرب تھے اور حج کے سلسلے میں وہاں پر تھے اور اب واپس آئے ہیں۔ اگرچہ حج آپریشن ابھی جاری ہے، لیکن ہم بات کریں گے مفتی صاحب سے کہ وہ کس حد تک انتظامات سے بحیثیت وفاقی وزیر مطمئن تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ان کے پاس کچھ شکایتیں بھی آئی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ظاہر ہے کہ حج آپریشن اگرچہ ابھی جاری ہے، لیکن آپ خود وہاں پر موجود رہے، نگرانی بھی کی۔ کس حد تک بحیثیت وفاقی وزیر مذہبی امور اور حج اور اوقاف کے نگران کی حیثیت سے کس حد تک مطمئن ہیں آپ ان انتظامات سے؟ کاشف بھائی، میرے لیے اطمینان کا سب سے بڑا سامان یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے حاجی سرکاری اسکیم کے تحت بالخصوص وہاں چلے گئے تھے، اور بہت سے حاجی یہاں واپس بھی آئے ہیں۔ اب تک آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ بحیثیت سرکاری اسکیم حج انتظامات سے مطمئن ہے یا نہیں؟ الحمدللہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ سرکاری اسکیم کے تحت تمام حاجی حج آپریشن سے اتنے مطمئن ہیں کہ میں نے خود سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سے لوگوں سے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ 25 لاکھ پیکج والوں سے بھی زیادہ بہترین انتظامات ان لوگوں کو وہاں مل گئے جو 6.5 سے 7 لاکھ تک سرکار اسکیم کے تحت انہوں نے حج کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو اسی وجہ سے الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں کہ تمام حاجی صاحبان مطمئن ہے۔ اور کیوں کر مطمئن نہ ہو؟ اللہ کا فضل ہے کہ پہلی بار پاکستان کے تمام سرکاری حجاج مدینہ منورہ میں ہم نے 4 سٹار سے کم کسی ہوٹل میں ہم نے ان کو سکونت نہیں دی۔ 5 سٹار 4 سٹار ہوٹل مونفک میں اور ہیلٹن میں سرکاری حاجیوں کو ہم نے قیام دیا۔ اور جو پاکستان کا وزیر اعظم مثلاً اگر مدینہ منورہ میں کہیں اسٹے کرتا ہے تو وہ یا مونفک میں کرے گا یا ہیلٹن میں کرے گا، اور میرے سرکاری حجاج نے بھی ہیلٹن اور مونفک جیسے اعلیٰ معیار کے ہوٹلوں میں قیام پذیر ہے اور قیام پذیر کیے، اور یہ بالکل مسجد نبوی کے دروازے پر ہے۔ تو اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں 2011 کے بعد میں چیلنج سے کہتا ہوں، مکہ مکرمہ کے اندر کبھی بھی کسی منسٹر نے حاجیوں کو نہیں ٹھہرائے تھے۔ میں نے اکثریتی حجاج کو جرول میں نے اکثریتی حجاج کو اجیات کے یہاں یہ بخش میں اور اسی قریب ترین علاقوں میں اچھے سے اچھے ہوٹلوں میں قیام پذیر کیے، اور پھر ہدایہ سینٹر الہدایہ ٹاور جو 5 سٹار ہوٹل کے معیار پر پورا ہے الحمدللہ، اور اسی معیار کے مطابق میں نے حاجیوں کو مراعات دی، اور اسی سرکاری اسکیم کے تحت۔ اسی وجہ سے تمام حجاج مجھے کبھی ہار پہناتے تھے۔ جب میں ان کے پرسان حال کے لیے جاتا تھا تو وہاں سعودی میں تو بہت سی پابندیاں ہوتی ہے، میں جب بھی جاتا لوگ ہمارے لیے اس طرح استقبال کرتے تھے گویا کہ یہ سیاسی جلسہ ہے۔ ابتدا میں کچھ فوٹیجز اور ویڈیوز آئی تھی، کتنی حقیقت تھی وہاں پر کہ حاجیوں کے لیے انتظامات منا کے حوالے سے خصوصی طور پر ویڈیوز آئی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں خود حیران تھا جب میں مدینہ منورہ میں تقریباً 29 جون میں تھا تقریباً، کہ میرے ایک دوست عبدالوہاب نام پاکستان سے انہوں نے ایک ویڈیو بھیج دیا، اور انہوں نے جب بھیج دیا تو وہ بہت غمگین تھے، اور مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ منسٹر ہیں اور پاکستانی حجاج کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، دیکھو آپ اس ویڈیو کو، حاجیوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، اور ڈبل بیڈ میں اوپر جو ہیں کوئی مرد ہے، نیچے جو ہیں خواتین ہے، اور گرمی ہے، بجلی نہیں ہے، سخت پریشانی کے ساتھ پاکستانی حجاج جو ہیں مبتلا ہے، پریشان ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ جب میں نے وہ ویڈیو کھول دیا، دیکھا، میں مدینہ منورہ میں تھا، اور یہ تقریباً یعنی ذوالحج شروع نہیں تھا،
ذوالحج شروع نہیں تھا، تو ذوالقعدہ کی آخری تاریخ تھے 29 یا 30 اس قسم کا تاریخ تھا. تو میں نے جب دیکھا تو مینا کا ویڈیو تھا. پھر جب پوچھا انہوں نے کہا تو یہ تو پرانا، یہ 2019 کا شاید کوئی ویڈیو انہوں نے پیدا کیا تھا، اور مینا کو 8-9 دن باقی تھے، اور انہوں نے اسی ویڈیو کو ایسا وائرل کیا تمام پی ٹی آئی کی چینلوں میں، اور ان کے جو یوٹیوب چینل ہے یا اس کے جو وہ سوشل میڈیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ ان کو عقل نہیں دیا. اگر اللہ تعالیٰ ان کو عقل دیتا تو اسی ویڈیو کو اگر وہ مینا کے دن وائرل کرتے تو ہمارے لیے اس کا جواب بہت مشکل ہو جاتا. جب تک حجاج نہ آتے ان کا وہ جواب نہ دیتے. تو جتنے پرانے حاجی نے ان کو دیکھا، سب نے ان پر لعنت بھیجی کہ خدا را تم کیا کر رہے ہو. آپ ان حجاج کی یہاں کے جو ان کے بھائی ہے، بہن ہے، ان کے رشتہ دار ہے، اس کو آپ نے کتنی زخمت میں مبتلا کر دیا کہ ہمارے حاجی کتنے پریشانی میں ہے. حالانکہ اس وقت تک مینا کا جو ہے دن آیا نہیں تھا. الحمدللہ جب مینا کا دن آیا پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہاں کی کیا صورتحال تھی. ہم نے الحمدللہ خاص کر سرکاری اسکیم کے تک یہ پہلی بار اتنے قریب ترین جمرات کے ساتھ میں نے ڈرائے تھے. پرائیویٹ حج کمپنیوں کے حوالے سے شکایت آئی ہے، کیا وزارت مذہبی امور ان کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، شکایت تو آئی ہے. اور یہ شکایت کاشف بھائی بنیادی طور پر بہت سی شکایت ہم نے دیکھے ایسے تھے کہ اس میں وزن ہے اور اس میں واقعی شکایت کرنے والے حق بجانب تھے. لیکن بعض شکایت کرنے والے ایسے تھے کہ انہوں نے سرکاری اسکیم کے تحت حاجیوں کو دیکھا کہ ان کو بہت اچھے مرات حاصل ہے، اور انہوں نے 15 لاکھ اور 20 لاکھ دیے، ہمیں اتنے مرات حاصل نہیں ہے. لیکن ہم تو پیکج کو دیکھتے ہیں کہ جو کمپنی ہے انہوں نے جس پیکج کے ذریعے ان سے دستخط لیا ہے کہ میں آپ کو مینا میں، میں آپ کو مثلا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں یہ 1700 میٹر پہ، 1800 پہ، 1500 میٹر پہ جگہ دوں گا، آپ کو یہ مرات دوں گا، اس کا ایک پیکج دیتا ہے. تو جب ہم پیکج دیکھتے تو پیکج کے مطابق اس کو مرات انہوں نے دیے تھے، لیکن پھر بھی سرکاری ہوٹلوں کے برابر نہیں تھی سرکاری حجاج کے مطابق. تو اس لیے وہ اعتراض کرتے کہ آپ نے دیکھو ہمیں وہ مرات کیوں کر نہیں دی جو سرکاری اسکیم کے تحت مفتی عبدالشکور نے دیے ہیں. تو اس حوالے سے جب وہ دیکھتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. ورنہ بنفس یعنی حقیقت یہ تھا کہ قانون کے مطابق انہوں نے پیکج صحیح دیا تھا. ہاں، ایسی تقریباً 80 یا 82 کمپنیاں ہیں جس کے خلاف شکایت بھی آئی ہے. اور مزید بھی میرے جو شکایت سیل ہے بہت تیز ہے، اچھے ہانسٹ آفیسر میں نے اس سیل میں لگا دیا الحمدللہ، اور وہ لگے ہوئے ہیں، مسلسل لگی ہوئی ہیں. جو بھی حاجی کا شکایت آتا ہے یہاں مجھے بھی ابھی واٹس ایپ پر، ٹیلی فون پر، وہاں سے پرائیویٹ جو کمپنیوں کے حجاج ہے وہاں سے شکایت کرتے ہیں، میں یہاں سے فوری طور پر اس کی شکایت کو جو ہے ان کو فارورڈ کرتا ہوں اور اس پر ایکشن لیتے ہیں. اور پرسوں جب میں آ رہا تھا اسلام آباد سے، جب میں مدینہ منور سے اسلام آباد آیا پھر پشاور آ رہا تھا، راستے میں ایک ہی حاجی نے مجھے شکایت لگایا. اور وہ حاجی نے انہوں نے مجھے کہا کہ میرا تعلق بھی جمعیت سے نہیں ہے، میرا تعلق پی ٹی آئی سے، کیونکہ حاجی تو تمام پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور تمام حاجی حاجی ہوتے ہیں. میں حاجی کو حاجی کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، پاکستانی کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ جمعیت کا ہے، کسی کا ہے، جس بھی پارٹی سے ان کا تعلق. انہوں نے تعارف کرایا اور ایک بندے دوست کا حوالہ دیا مجھے، وہ بھی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، کہ وہ پی ٹی آئی کا دوست ہے. انہوں نے آپ کا نمبر مجھے دیا اور وہ دوست مجھے پرانا دوست ہے، میرا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے. تو میں نے ان کو کہا بالکل ٹھیک ہے آپ شکایت لگاؤ. تو انہوں نے جو شکایت کی میں نے فوری طور پر وہ شکایت ان کا اپنے سیر کو بھیجا اور تقریباً 15 کس قسم کی کارروائی ہوگی ان کمپنیوں جو 80 سے زائد آپ بتا رہے ہیں؟ یہ تو ہم جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہیں، ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں کہ یہ سوال یا یہ شکایت مبنی برحق ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو یہ جرم کس نوعیت کا ہے. اس کے لیے ہمارا ایک سیل بھی ہے اور ایک کمیٹی بھی اس کے لیے باقاعدہ قائم کیا گیا ہے، تحقیقات بھی کر رہے ہیں. جس نوعیت کا جرم ہو اسی نوعیت کا ہم سزا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کمپنی کو ہم بلیک لسٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، حاجیوں سے کچھ آب زمزم لانے اور کھجور لانے پر کچھ ٹیکس بھی وصول کیے جا رہے ہیں ادھر پاکستان کے ایئرپورٹ پر، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ثم الحمد، میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر خزانہ صاحب کا بھی کہ کھجور کے حوالہ سے، چونکہ پالیسی یہ تھی کہ باہر سے جو ڈرائی فروٹ وغیرہ آتا ہے اس پر تو ٹیکس تو ہوتا ہے. تو مجھے وہاں یہ شکایت مل گئی، میں اپنے جو ہمارے وہاں بیس کیمپ نہیں، جو ہمارا دفتر ہے عزیزیہ میں پاکستان ہاؤس ہے، وہاں میں بیٹھا تھا
کہ ایک دوست نے اپنے محکمے کے بندے نے کہا کہ حضرت ایک بہت بڑا ایشو ہو سکتا ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قانون چونکہ تو بنا ہے کہ باہر سے جو بھی ڈرائی فروٹ، چونکہ کھجور بھی ڈرائی فروٹ میں آتا ہے، تو یہ جب پاکستان جاتا ہے تو اس پر تو ٹیکس ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے حاجیوں کو پر یہ ٹیکس لگایا جائے. تو میں نے فوراً جو ہیں اپنے وزیر خزانہ صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے بالکل مجھے یقین دہانی کی، اور میں خود بھی اب آیا الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے حاجیوں کو ایگزامشن دی کہ حاجی جو مدینہ منورہ سے تبرک کے خاطر، وہ پانی پر تو ہے نہیں ٹیکس، زمزم ہے بہرحال، لیکن کھجور پر جو ٹیکس دوسرے ممالک سے جو آتے ہیں یا اس کے علاوہ جو حاجی کے علاوہ جو لاتے ہیں، جو حاج پاسپورٹ وہ دکھلاتا ہے، تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ ٹیکس سے مستثنا ہے. ان کو ایگزیمشن ہم نے حاصل کیا ہے کیونکہ حاجی اللہ کے مہمان ہیں. وفاقی حکومت کا حصہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ آپ خود بھی اگر ہم ماضی کے سیٹ اپ کو دیکھ لیں تو آپ افار کے علاقے سے رکن قومی اسمبلی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں وفاقی حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے قبائلی علاقوں کے حوالے سے؟ کاشف صاحب، آپ کو بہت زیادہ بخوبی علم ہے، اس حوالے سے معلومات حاصل کرتے تھے، آپ کے ساتھ ایک دوسرے کے تبادلہ خیال بھی ہوتا تھا. جو جمعیت علماء کا موقف تھا وہ مبنی برحق تھا. اسی وجہ سے تو فاٹا تباہ ہو گیا کہ فاٹا کا نظام ختم کر دیا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ فاٹا کا پرانا نظام ختم کر دیا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ فاٹا کو ضم کر دیا، اور پھر بدقسمتی سے ایک ایسے صوبے میں ضم کر دیا کہ وہ اربوں روپے مقروض ہیں، اور پھر بدقسمتی سے ایک ایسی حکومت کے ساتھ ضم کر دیا کہ فاٹا کے ساتھ دو ستون ماں کا سلوک کر رہا ہے. یہ صوبائی حکومت کیا امن و امان کا ذمہ دار ہوتا ہے قانونی طور پر یا نہیں؟ فاٹا میں امن ہے، ٹارگٹ کیلنگ زوروں پر ہے، ہمارے سینکڑوں لوگ شہید کیے گئے. یہ پرسوں جو ہمارے ایک ہفتہ ہوا تقریباً، میں حرم شریف میں تھا کہ قاری سمیع الدین صاحب جیسے امن کے سفیر کو گولیوں سے بھون ڈالا، شہید کر دیا. مولانا نعمان کو شہید کر دیا، ملک مرتضیٰ کو شہید کر دیا، عبدالسلام صاحب کو شہید کر دیا، مولانا فاضل کو شہید کر دیا، مفتی سلطان کو شہید کر دیا، قاری الیاس کو شہید. میں کس کس کو گنوں؟ یہ اسی حکومت کے جو ہے ناک کے نیچے انہوں نے اور شہید کر دیے، اور اب تک انہوں نے اس کا پوچھا نہیں ہے. کوئی سرکاری اہلکار نے ان شہیدوں کا پوچھا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں بحیثیت وفاقی وزیر وہاں شمالی وزیرستان کی تعزیت کے لیے گیا. حالات کو میں نے جب دیکھ لیا تو وہاں کے عوام بہت پریشان ہے. عوام یعنی روزگار تو چھوڑ دو، امن کے لیے ترس رہے ہیں. تو اس پہ کوئی شک نہیں، فاٹا تباہ حال ہے. اب چونکہ فاٹا وفاق کے ساتھ نہیں ہے، اب چونکہ قانونی طور پر صوبے کے ساتھ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، نہ ہم ان کو علیحدہ اس طریقے سے چونکہ صوبہ درمیان میں حائل ہے، نہ اس کی میں ایسے کوئی ترقیاتی کام اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاقی جو محکمے ہیں اس کے ذریعے سے ان کی محرومی کی اس حد تک ازالہ کیا جائے. بجلی کے حوالے سے ہم لگے ہوئے ہیں، گیس کے منصوبے کے حوالے سے ہم لگے ہوئے ہیں. ہمارے جو خود شمالی وزیرستان میں گیس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور وہاں گیس نکلا، تیل نکلا. اس کے لیے میں نے عدنان وزیر جو ہمارے صدر عبدالرحمن کا بھتیجا ہے اس کی قیادت میں جرگایا تھا. میں نے ایم ڈی کے ساتھ بات کی. الحمدللہ جو ان کا جو پلانٹ تھا اس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے منصوبہ بنایا تھا کہ اس کے شمالی وزیرستان کا پلانٹ وہاں داؤد خیل میاوالی میں لگایا جائے. میرے اپنے ذاتی علاقے میں جو میرا اپنے املاک میں شامل ہے، میرے قومی املاک میں شامل ہے، وہ گھسگوبے کے گیس کا پائپ لائن کا جو سروے کیا گیا تھا اس کا نقشہ موجود ہے. انہوں نے داؤد خیل میں اس کے ڈسٹریبیوشن پلانٹ کا منصوبہ بنایا تھا، ہم نے ناکام کر دیا. میں نے یہ فاٹا کے لیے کر دیا، اور الحمدللہ وہ دونوں پلانٹ وہ فاٹا میں بنیں گے، اور سب سے پہلا اس کا فائدہ بھی فاٹا کو ہوگا. اس کا جو ہے رائلٹی فاٹا کو ملے گا، اس کا گیس بھی فاٹا کو ملے گا، اس کا روزگار بھی فاٹا کو ملے گا. ہم تو لگے ہوئے ہیں. میں نے لکی مرود کے لیے بھی الحمدللہ کام کیا کہ اس کا رائلٹی لکی مرود کو اب ملے گا، گیس لکی مرود کو ملے گا، اور سوشل جو ویلفیئر کا فنڈ ہے وہ ایف آر لکی کو ملے گا، ہماری قوم بٹھنی کو ملے گا، وزیر قوم شوا کی جو وزیر قوم ہے ان کو ملے گا. یہ میری ذاتی کاوشوں کے نتیجے میں ممکن ہوا. تو میں تو ذاتی طور پر لگا ہوا ہوں. جن علاقے کا میں ایم این اے بھی نہیں ہوں،
فاٹا کے اس علاقے کے لیے میں اس وقت سے کوشاں ہوں جب میں صرف ایم این اے تھا. اب تو میں منسٹر ہوں انشاءاللہ بحیثیت منسٹر میں تمام فاٹا کے لیے, تمام قبائلی پٹی کے لیے اور تمام خیبر پختونخوا پورے ملک کے لیے میں کوشاں ہوں اور کوشش کروں گا. لیکن قبائلی پٹی بہت محروم ہے, اس کے محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے میں ہمیشہ کے لیے کیبنٹ میں آواز بلند کرتا ہوں اور الحمدللہ وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے دورہ شمالی وزیرستان کا کیا, اور عمران خان کو یہ قسمت میں نصیب نہیں ہوا کہ اس کے لیے کوئی اعلان کرتا. انہوں نے یونیورسٹی کا اعلان کیا اور الحمدللہ اس کے لیے فنڈ حوالہ جو ہیں بھی مختص کیا ہے. وہاں انہوں نے ایک بڑے ہاسپٹل کا منصوبہ جو موبائل ہاسپٹل ہے ان کا کی منظوری انہوں نے دی, اور الحمدللہ وہ خیبر پختونخوا کی طرف بھی آ رہے ہیں. اس حوالے سے بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس صوبے کی محرومیاں جو اسی حکومت کی نتیجے میں تباہی کے بالکل آخری دانے پہ پہنچ چکی ہے, ان محرومیوں کی خط المقدور ازالہ کیا جائے. تو بہرحال ہم لگی ہوئی ہیں, جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے. پاکستان اگرچہ ان 4 سالوں کے نتیجے میں ایسے کرائسس کا شکار ہے, معاشی تباہی کے آخری دانے پر ہے کہ بالکل دیوالیہ پن کے کنارے پہ ہے, اور اب ان کے ریزرو میں جو ہیں جو چند ٹکے باقی ہیں, جو ڈالر باقی ہیں, یہ ظالموں نے ان کو بھی تباہ کر دیے. وہ جو تقریباً 23 ارب ڈالر تھے انہوں نے اس میں 3 ارب ڈالر پہ پہنچا دیے, اور کتنے دعوے کر رہے تھے. یہ آج کل جو مہنگائی ہے, جو ملک پہ تباہی پھیلی ہوئی ہے, یہ 4 سالوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کا بھلا کرے. بہت بہت شکریہ جی مفتی عبدالشکور صاحب.